تو یہاں پر شراب کو کہا تمام گناہوں کی یہ جڑ ہے، ام الخبائث ہے۔ اچھا کیسے ام الخبائث؟ ایک بستی کے اندر ایک بہت ہی نیک پارسا انسان تھا۔ شیطان نے ایک عورت کو برگلایا کہ اس کی جو ہے پارسائی تجھے خاک میں ملانا ہے، یہ اپنے آپ کو بڑا متقی پرہیزگار عبادت گزار بنتا ہے، اور اس کا بڑا شہرہ ہے گاؤں میں، شہر میں، قصبے میں، کہ بڑا نیک آدمی ہے، بڑا عبادت گزار ہے، بڑا تقوی اور طہارت کا پابند ہے۔ تو اس عورت نے اپنی خادمہ کو بھیجا اور کہا کہ ان سے کہنا کہ تمہیں ہماری مالکن بلاتی ہے، ہماری ملکہ بلا رہی ہے، طبیعت خراب ہے، آپ نیک آدمی ہیں، دم کر دیجئے آپ ان پر۔ آج بھی اہتمام کرتے ہیں اس طریقے کا لوگ۔ وہ خادمہ گئی اس نیک پارسا آدمی کے پاس اور اس نے جا کے درخواست کی، تو وہ اللہ کا بندہ بس آ گیا، اسے کیا معلوم کیا ہونے جا رہا ہے۔ وہ سجی سجائی کمرے میں تیار تھی، جب وہ کمرے میں آئے تو اس نے کمرہ بند کر دیا، سازش پہلے سے تھی۔ ایک وہاں بڑا حسین و جمیل بچہ، ایک شراب کی بوتل رکھی ہوئی تھی، ایک بت رکھا ہوا تھا۔ تو سب سے پہلے تو اس عورت نے اس نیک آدمی سے، اس پارسا سے یہ کہا کہ تم میرے ساتھ منہ کالا کرو۔ اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ کام نہیں کر سکتا۔ کہا اچھا اگر یہ کام نہیں کرو گے اور میں نے اسی لیے بلایا ہے تو تم ایسا کرو، اس بچے کو قتل کر دو، یہ چھری رکھی ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، یہ تو اس سے بھی بڑا جرم ہے، زنا سے بڑا جرم یہ ہے کسی انسان کو بلا وجہ قتل کر دو، یہ تو اور بڑا گناہ ہے۔ کہا اچھا تم یہ نہیں کر سکتے تو تم اس بت کو سجدہ کرو۔ کہا یہ بھی نہیں کر سکتا، یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ شرک ہے۔ کسی انسان کا قتل کرنا شرک نہیں ہے، زنا کرنا شرک نہیں ہے، لیکن کہا اللہ کے بندے نے کہا یہ تو اور بڑا گناہ ہے، میں اس بت کو سجدہ تو کر ہی نہیں سکتا، اس کے آگے نہیں جھک سکتا۔ کہا اچھا خیر اگر مناؤ تو پھر دیکھو رسوا کروں گی، تمہاری جتنی سماج میں قدر ہے، جتنی عزت ہے، جتنا لوگ سمان کرتے ہیں، اس سے زیادہ میں تمہیں ذلیل کر دوں گی کہ اس آدمی نے میرے ساتھ منہ کالا کیا ہے۔ تم اچھا ایسا کرو، تمہارا چھٹکارا یہ ہے کہ یہ شراب کی بوتل رکھی ہوئی ہے، یہ شراب پی لو اور چلے جاؤ۔ اس اللہ کے نیک بندے نے توازن کیا کہ زنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، یہ بچے کا قتل کرنا اس سے بڑا گناہ ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ بت کے سامنے سجدہ کر دو، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ شراب پینا بھی ایک گناہ ہے، لیکن شراب کا پینا ان تینوں گناہوں سے چھوٹا ہے میری نظر میں۔ شراب پینے کے بعد میں اللہ سے توبہ کر لوں گا، لیکن جب شراب پی لی وہ بوتل اور جو سرور ہوا اور جب عقل زائل ہوئی، تو شراب کے پینے سے آپ ذرا غور فرمائیں کہ اس نیک آدمی نے چونکہ عقل زائل ہو گئی، شیطان سوار ہو گیا، اس عورت سے بھی اس نے منہ کالا کر لیا، بچے کا بھی قتل کر دیا اور اس بت کے سامنے سجدہ بھی کر دیا۔ اللہم احفظ من کل ولاء الدنیا فی الآخرہ۔ میرے نوجوانوں غور کرنا اس واقعے پر، تاریخی واقعہ ہے، اسلامی کتب میں لکھا ہوا یہ واقعہ کوئی من گھڑنت کہانی نہیں ہے، یہ حدیث کی روشنی میں جو واقعہ بتایا گیا عبرت کے لیے بہت بڑا ایک سانحہ ہے۔ ہم اس پر غور کریں گے کہ دیکھیے کس طریقے سے وہ اللہ کا بندہ بستے 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 کہاں جا کر پھنستا ہے۔ اس لیے اس کو حدیث میں ام الخبائث کہا گیا، تمام خبیث چیزوں کی ماں۔ یعنی پھر کہا حضور نے الخمر جماع الاسم، کہ شراب تمام گناہوں کا مجموعہ ہے، جڑ ہے۔ جو شراب پی لیتا ہے پھر کوئی گناہ اس سے، یہ آپ دماغ سے نکال دیں کہ پھر کوئی گناہ وہ نہیں کرے، سارے گناہ ممکن ہے، کوئی بھی ناممکن نہیں ہے، پھر ہر گناہ کر سکتا ہے آدمی شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں۔
اس لیے میرے بھائیوں، شراب کا اور جوئے کا مسلم قوم کے اندر بہت زیادہ اس وقت چلن ہے۔ ہمارے ان نوجوانوں کو، خاص طور سے جو شادی شدہ یا غیر شادی شدہ بیٹھے ہوئے نوجوان، ان کے لیے یہ میسج ہے کہ اللہ ان نوجوانوں کو تو ہدایت نصیب فرما دے، اور غلط سوسائٹی سے، غلط صحبت سے ان کی حفاظت فرما دے، کیونکہ صحبت کا اثر بہت جلدی پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر عطر فروش کی دکان پر جا کر بیٹھو گے، بھلے سے نہ خریدو، کچھ نہ کچھ خوشبو تو آئے گی جی، لیکن اگر کسی بھٹی والے کے پاس جا کر بیٹھ گئے، وہاں خریدو یا مت خریدو، کالے ہو کر ضرور آؤ گے۔ بہت ضروری ہے ایمان بچانا، ورنہ ماں باپ بھی بدنام ہوں گے، خاندان بھی بدنام ہوگا، نسل بھی بدنام ہوگی، اور کہاں تک یہ بات جائے گی؟ بس اللہ اس قوم کو ہدایت نصیب فرمائے، اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری ماں بہن بیٹیوں کی حفاظت فرمائے، ان کو بھی تقوی طہارت کی توفیق نصیب فرمائے۔